صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ، کچھ اوصاف ایک ذات کے اندر ایسے پائے جاتے ہیں، دوسرے کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک شخص عابد ہوتا ہے، دوسروں کی بھی عابد ہوتا ہے، مگر یہ یاد رہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک لمحے کی عبادت ساری امت جمع ہو کر بھی پوری زندگی عبادتیں کرتی رہے، برابری کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی وجہ تفسیر ساوی میں لکھی، انسان جب کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکی کا رستہ دکھاتا ہے، تو نیکی کے رستہ دکھانے والے کی مثال ایسی ہے جیسا نیکی کرنے والا، اور سرکار فاتح باب حسنات ہیں، ساری نیکیوں کے دروازے سرکار نے کھولے۔ تو امت کا جو بھی فرد قیامت تک جو نیکی کرے گا اس کا ثواب سرکار کو ملے گا۔ تو امت کا ایک فرد بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار کی حسنات کے برابر اس کی حسنات ہو جائیں۔ اور پھر سرکار کے افعال میں، سرکار کے اعمال میں، سرکار کے اطوار میں، سرکار کی عادات میں، سرکار کے معاملات میں جو اخلاص ہوگا، جو للہیت ہوگی، کائنات میں کسی مخلوق کے فعل میں ایسی للہیت، ایسی اخلاص ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ایک ذہن میں بات تو آتی ہے کہ بعض اوصاف ایسے ہوتے ہیں کہ جو اوصاف دوسروں میں پائے جاتے ہیں، اگرچہ اس طرح کی کیفیت سے وہ پائے جا ہی نہیں سکتے، مگر دوسروں میں تو کچھ نہ کچھ باتیں پائی جاتی ہیں۔ قربان جائیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کریمہ میں بھی کسی کو اگر کچھ حصہ ملتا ہے، برابری کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ مثلا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب شریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ کو علم غیب ملا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم ملا، اور سرکار کے دربار سے علم غیب کی خیراتیں بٹتی ہیں۔ جی ہاں، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کو دربار رسالت سے غیبی علوم عطا کیے جاتے ہیں، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان رفعت نشان یہ ہے کہ اگرچہ یہ عطائی علم ہو، مگر آپ کے علم شریف کی مماثلت کسی دوسری مخلوق کے علم سے ہو ہی نہیں سکتی۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مثال یوں بیان کی، ایک بات ذہن میں رہے، قوم میں سب سے زیادہ عقل والا فرد اس قوم کا نبی ہوتا ہے، کائنات میں سب سے عقل والی ذات پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھ کر یہ سمجھیے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ساری کائنات کے علوم کو جمع کر لیا جائے، یہ فلاسفر ہوں، یہ آج دنیا نے بہت ترقی کر لی، بہت سے فنون، بہت سے علوم، بہت سی کتابیں لکھی گئیں، بہت سے فنون کو لکھے گئے، کوئی ادب کی کتاب لکھتا ہے، کوئی تحقیقی مقالات لکھتا ہے، کوئی چیز لکھتا ہے، بہت سی چیزیں، بہت سے فنون پر بہت سے افراد نے، دنیا بھر کے افراد نے آج تک لکھی۔ ان سب کی عقلوں کو، ان سب کے علوم کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ان علوم کی مثال انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے علم شریف کے آگے ایسی ہے جیسے سمندر، یعنی انبیاء کا علم سمندر، اور یہ سارے عقل مند، سارے دانشور، سارے لکھنے والے، یہ محررین، یہ سارے محققین، یہ سارے تالیفیں کرنے والے مؤلفین، سارے مصنفین ایک جگہ جمع ہو جائیں، ان کی ساروں کی عقل ایک قطرہ اور انبیاء کا علم پورا سمندر۔ اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کا مقام عالی شان ایسا ہے کہ سارے انبیاء کا علم اگر ایک قطرہ ہو تو مصطفیٰ کا علم پورا سمندر ہے۔ اب بعض نادان افراد یہاں پر بہت سے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسا علم بیان کر دیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ علم ملا دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم شریف یہ ہے کہ آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوں اور ابتداء تخلیق خلق کو بیان کریں، یہاں تک کہ حتیٰ داخلہ اہل الجنتی منازلہم و اہل النار منازلہم، یہاں تک کہ وہ بیان ہوتا رہا، پیدائش کا بیان ہوتا رہا، دنیا میں ہونے والے واقعات کا بیان چلتا رہا، قیامت برپا ہو گئی، قیامت کے واقعات کا بیان ہوا، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے۔ حفظ ذالک من حفظ ونسیہ من نسیہ، جس نے اس باتوں کو یاد رکھا، راوی کہتے ہیں وہ یاد رکھ گیا، اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا وما یکون کا علم رکھنے والے، اور جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر جنتی جنت میں جائیں اور جہنمی جہنم میں جائیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا گیا۔ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارش کے قطروں کا علم دے دیا گیا، زمین کے ذرات کا علم دے دیا گیا، درختوں میں پائے جانے والے پتوں کا علم دے دیا گیا، رحمت کے نزول ہونے کی مقدار کا علم دے دیا گیا، لوگوں کی تعداد کا علم دے دیا گیا، لوگوں کے اعمال و افعال و اقوال کا علم دے دیا گیا، سب کی حد تو ہے، باؤنڈری ہے، 1 کروڑ ہو، 1 ارب ہو، 1 خرب ہو، 100 خرب ہو، گنتی کے مطابق جتنی بھی گنتی ہو، جتنے بھی دنیا کے اندر پائے جانے والے قطرات اور ذرات ہوں، سب کی حد ہے۔ اور رب کا علم وہ علم ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، یعنی یہاں اگر ذرا سی 2 کوڑی کی بھی عقل ہو تو وہ شخص سمجھ سکتا ہے، کثیر علم ہو، جب اس کی حد ہے وہ اس علم کے برابر ہو ہی نہیں سکتا جو علم جس علم کی حد ہی نہ ہو۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم الہی کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کے ایک وصف کا تعلق ایک ذرے کے ساتھ بھی لامحدود ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ